السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حکم قال علیہ السلام۔ اس وقت سب سے زیادہ مظلوم کائنات انسانی کے اندر مسجد کا امام ہے، مسجد کا مؤذن ہے اور مدرسے کا استاد ہے۔ وہ شعبہ حفظ کا ہو، وہ شعبہ کتب کا ہو۔ ہمارے ہاں تنخواہ کا معیار وہ ہم کہتے ہیں معقول تنخواہ دیں گے۔ معقول کا مطلب ہوتا ہے بھئی جو عقل میں آئے۔ عقل میں جو تنخواہ آتی ہے تو کم از کم جو تنخواہ یومیہ بنتی ہے وہ 1000 روپے بنتی ہے دہاڑی۔ اگر مزدور کے درجے میں آپ قرآن کے اعلیٰ درجے کے استاد کو لے جائیں اور امام کو اور مؤذن کو لے جائیں جو اللہ کے گھر کے شاہی مہمان ہیں اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور جو قرآن کو 24 گھنٹے قرآن پڑھا رہا ہے اور شعبہ کتب میں پڑھا رہا ہے، وہ تو اعلیٰ درجے کا ہے، وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے اس کی شان اور عظمت زیادہ ہے۔ اس کو مزدور کے درجے سے بھی نیچے رکھ کر پھر اس کی 5 منٹ کے ساتھ اس کے وہ جو تنخواہ آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ تنخواہ بھی کاٹ کے آپ کس طرف جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ بھی آپ جنت کا اپنے لیے فیصلہ کروا رہے ہیں یا جہنم میں جائیں گے آپ؟ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی آپ کو اور یقیناً کڑوی لگیں گی، لیکن یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فاروق کا واقعہ مسند احمد میں لکھا ہے کہ آخری وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس آئے تو حضرت عمر رو رہے تھے، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ما یبکی کا یا امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ فرمانے لگے عمر کہ یبکینی امر آخرتی، مجھے میرا آخرت کا معاملہ رلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس معاملے میں دوسرا خوش ہو جائیں اور مطمئن رہیں۔ آپ میں 3 کام ایسے ہیں، ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ کون سی 3 باتیں ہیں بتاؤ؟ کہا کہ اذا حدثت صدقت، آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو سچے بندے کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ اذا حکمت عدلت، جب بھی آپ نے فیصلہ کیا تو آپ نے عدل کیا، کبھی ظلم کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا فریقین میں۔ تیسری بات فرمائی کہ جب بھی آپ سے معافی طلب کی گئی تو آپ نے معاف کر دیا، کبھی آپ ایسا نہیں ہوا کہ بھی آپ سے معافی مانگی گئی اور آپ نے معاف نہ کیا ہو، آپ سخت دل نہیں ہیں، رحم دل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اتشہد بہن عند ربی، کیا تو ان باتوں کی گواہی میرے رب کے سامنے بھی دے گا؟ تو عبداللہ عرض کرنے لگے کہ ہاں جی ہاں انشاءاللہ دوں گا میں۔ تو مطلب یہ تھا صحابہ اکرام میں رحم دل آدمی جو ہے نا، اس کے لیے جنت میں جگہ ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ نرم ذات ہے، کریم ذات ہے، تو نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ شب قدر کی دعا کو بھی آپ لے لیں تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید عائشہ کو بتایا کہ اگر تو شب قدر میں دعا کرنا چاہتی تو پھر یہ مانگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سب سے بڑا جو معاملہ تھا وہ معافی کا تھا۔ مدارس جو مرکز الاسلام کہلاتے ہیں اور دارالاسلام بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور مساجد، ان کے منتظمین معلمین پر جتنا ظلم برسا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس دور کے حجاج بن یوسف کہوں تو گناہ نہیں ہے کہ وہ تلوار سے قتل کرتا تھا، بندہ مر تو جاتا تھا نا سکھ سے، اب یہ تڑپا کے مارتے ہیں، تڑپا کے۔ تنخواہ کیا دی؟ یا تو تم تنخواہ رکھو 50,000 روپے، پھر تم یومیہ کاٹو، دکھ نہیں ہوگا، پھر استاد بھی وقت پہ آئے گا، اور دیکھیں پھر آپ اپنے اعتدال، نظام اعتدال اب کیسے آپ کا چلے گا، نظام جو مدرسے کا نظام ہے، مسجد کا۔ اس لیے حالات یہ قانون ان کے لیے ہوتے ہیں جہاں کھلی تنخواہیں ہوں، آپ اس تنخواہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہو، اس کے کام کے عوض معاملے میں معاوضہ آپ زیادہ دے رہے ہیں، بڑھ کر دے رہے ہیں، پھر آپ وہاں قانون کچھ بنائیں اس کو پابند کرنے کے لیے، ورنہ اتنی سختی اللہ کی پناہ۔ تو یہ
میں تو اس قانون کو نہیں مانتا جو آپ قانون بنا کے بیٹھے ہوئے نا. وہ لوگ فوت ہو گئے، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا بڑے حضرات جنہوں نے دوسرا اس زمانے میں قربانیاں دی ہیں، آج ان کو وہ حسین احمد نہ سمجھے آپ. اس لیے معاملہ تھوڑا سا نرمی کا رکھیں، قانون کو ختم کر دیں. سر نو ان کو بٹھائیں اساتذہ کو، اور ان کو فکر دلائیں، احساس دلائیں کہ یہ بچے آپ کے ہیں. قوم کا معاملہ جو ہے، قوم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، ان بچوں کا ایک ایک منٹ کا حساب اللہ کو آپ نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا. ہمارا اعتماد آپ پر ہے، قوم کا اعتماد بھی آپ پر ہے. اب آپ اس اعتماد پر کتنا اترتے ہیں تو وہ آپ نے اب بتانا ہے ٹائم کی پابندی کر کے. باقی ہماری طرف سے تنخواہیں کم ہیں تو ہم انشاءاللہ تنخواہ آپ کی بڑھا دیتے ہیں. آپ اعلان کر دیں آج سے، اگر ان کی 20 ہزار ہے تو آپ اعلان کر دیں کہ 40,000 روپے آئندہ آپ کی تنخواہ ہوگی، ڈبل کرتا ہوں، لیکن ٹائم کی پابندی آپ کریں. دیکھنا پھر متمنی شرکت کی طرح کیسے آتے ہیں یہ لوگ. پھر کتنے آئیں گے جو کہیں گے ہاں جی حضرت ہمیں رکھ لو، ہم پابندی کریں گے. حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب، ان کے حوالے سے جو مفتی محمد زاہد مظاہری نے کتاب لکھی تحفۃ العلماء، حضرت نے اس میں مثال دی ہے. فرمایا کہ تنخواہ کم رکھنا عالم کے علم کی توہین ہے، مدرس کے اس کے تدریس کی توہین ہے، امام کی امامت کی توہین ہے. فرمایا کہ بھئی جو آدمی وقت کے بادشاہ کی تنخواہ سنتا ہے نا تو وہ تنخواہ، وہ بادشاہ کی بڑی قدر کرتا کہ یار اس کی اتنی تنخواہ 2 لاکھ روپے. تو پیسے کی وجہ سے عزت بڑھ رہی ہے دنیا کے حوالے، دنیا کے اندر معاشرے میں. اور عالم اور قاری اور اس کے دوسرا مسجد کا امام اور مؤذن، ان کی لوگ ان کو کیوں نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی تنخواہ کو نہیں بیچاروں کی. وہ ہر ایک سے قرضہ مانگتے پھر رہے ہیں، ضرورت کے موقع پر شادی کے لیے، بچی کی رخصتی کے لیے پیسہ کو نہیں ان کے پاس، وہ لوگوں کے پاس بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. خصوصی گشت، ایک عمومی گشت اور ایک خصوصی گشت. یہاں بیچارے وہ خصوصی گشت وہ کروانے والے کون ہیں؟ مسجد کے انتظامیہ. ظالم انتظامیہ قیامت کروا رہی ہے ان سے. اگر یہی ان کی ضرورت، مسجد کو 24 گھنٹے وہ دے رہے ہیں، مدرسے کو وہ 24 گھنٹہ استاد دے رہا ہے، تو چاہیے تو یہ طرح کہ مدرسہ ان کی بچیوں کی شادیاں بھی کرتا، ان کو رہائشیں بھی دیتا، ان کے بجلی بھی ادا کرتا. پھر میں دیکھتا کون استاد آپ کی کلاس میں وقت پر نہیں پہنچ رہا. اگر محتمم ساری سہولیات مدرسے سے لے سکتا ہے تو استاد کے لیے حرام ہے. کون سا کانٹا ہم نے انصاف کا صحیح تولنے کے لیے میزان رکھا ہوا ہے ہمارا؟ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملہ ہے آخرت کا.